الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کفار کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے کا بیان تھا کہ وہ حق کے برخلاف اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کی سابقہ زمانوں کے کفار کے ساتھ ایک اور مشابہت بیان کی، یعنی جاہل باپ دادا کی پیروی کرنا یہ بھی سابقہ کافروں کا طریقہ تھا اور یہی کفار قریش کا بھی طریقہ تھا۔ اب ایک اور مثال اور ایک اور مماثلت بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان کافروں نے جواب دیا نبی کو کہ اے نبی، جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں اسے مانتے، تمہارے دین کا ہم ویسے انکار کرتے ہیں، ہم نے بہر صورت اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلنا ہے۔ یہ وہ طرز عمل اور وہ روش ہے جو ہمیشہ سے چلتی آئی ہے کہ قوم کے جو سرکردہ سربراہ افراد تھے، مالدار تھے، خوشحال تھے، وہ اپنے سابقہ آباء و اجداد کے طریقوں پر ہی چلنے پر مصر رہتے تھے، اسی پر ڈٹے رہتے تھے، اور حق کا مذاق اڑانا، نبی کی بات کو ماننے سے انکار کرنا اور اس کی بات نہ ماننا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا۔ حالانکہ نبی ان کے سامنے یہ بیان کرتے تھے کہ اے لوگو، کیا تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلو گے اگرچہ میں ان کے طریقے سے بہتر طریقہ لے آؤں، اگرچہ میں ان کے عمل سے بہتر عمل لے کے آ جاؤں؟ ان کا تو عمل غلط ہی غلط تھا، لیکن سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا کہ چلے تمہاری نظر کے اعتبار سے اگر وہ ہدایت پر تھے تو میں اس سے بڑی ہدایت لے کے آیا، میں تو اصل ہدایت کا راستہ لے کے آیا، تو کیا اگر میں حقیقی سچا صحیح راستہ بھی تمہیں دکھا دوں تب بھی تم یہی کہو گے کہ نہیں، ہم نے اسی پرانے راستے پر چلنا ہے، خواہ وہ ٹیڑھا ہے، خواہ وہ ٹوٹا ہوا ہے اور خواہ اس کا حال خراب ہے؟ تو وہ لوگ آگے سے یہ نہیں جواب دیتے تھے کہ ہاں یار بات تو آپ کی بڑی معقول ہے کہ اگر آپ کا راستہ درست ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کھلے الفاظ کے اندر بول دیتے کہ جو دین تم لے کر آئے ہو ہم اس دین کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ انداز ہے جسے ہم سرکشی کہتے ہیں، جسے ہٹ درمی کہتے ہیں، جسے ضد و عناد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ معقول طریقہ یہ ہے، انسان کی عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کوئی طریقہ اگر برسوں سے چلتا آ رہا ہے، پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ وہی چلتا رہے؟ اگر اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھا راستہ
سامنے آ جائے تو آدمی اس کو اختیار کر لے۔ یہ کس نے قسم کھائی کہ میں نے اسی ٹوٹے ہوئے روڈ سے ہی جانا ہے، اگرچہ ساتھ میں دوسرا بڑا چوڑا بہترین قسم کا موٹر وے بھی بن گیا، وہ آدمی بولے نہیں میں تو پگڈنڈیوں سے ہی جاؤں گا، میں تو کھیتوں والے راستے سے جاؤں گا؟ تو یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں، لیکن کفار کا طرز عمل حق کے مقابلے میں یہی تھا کہ باپ دادا کا دین ہدایت پر ہونا تو دور کی بات ہے، سراسر غلط تھا، اور اس کے مقابلے میں نبیوں کا دین صرف زیادہ ہدایت نہیں بلکہ اصلاً ہدایت تھا ہی وہ۔ لیکن اس کے باوجود ان کا بڑا صاف جواب نبیوں کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو دین تم لے کے آئے ہو ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی دین پر ہی چلیں گے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یہاں جہاں ایمان اور کفر کا معاملہ ہے وہاں تو یہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا، جیسے یہاں پر یہ تو ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی جیسے پچھلے سلسلے کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ذہن بنا لے، اپنی زندگی کے لیے اصول بنا لے کہ خدا اور خدا کے رسول کا حکم ہر شے پر مقدم ہے، پہلے اللہ کے رسول کا حکم ہے، باقی ساری دنیا بعد میں۔ مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ لہذا اب خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، سالگرہ ہے، شادی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کے لیے سب سے مقدم یہ ہو کہ اس معاملے میں خدا کا دین کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس معاملے میں مسلمان کے لیے سب سے پہلے وہ چیز ہونی چاہیے۔ اور یہ جملہ تو مسلمان کی زبان پر کبھی غلطی سے بھی نہیں آنا چاہیے کہ نہیں جی ہم شریعت نہیں رواج کو دیکھیں گے، ہم شریعت نہیں خاندانی رسموں کو دیکھیں گے، ہم شریعت نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو دیکھیں گے۔ یہ جملہ جو ہے یہ مسلمان کا جملہ نہیں، یہ آپ یاد رکھیں، یہ مسلمان کا جملہ نہیں، کیونکہ شریعت تو اللہ رسول کے حکم کا نام ہے۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت نہیں بلکہ رسم و رواج دیکھنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا حکم کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے خاندان کے رسم و رواج کی زیادہ پرواہ ہے۔ تو جو کھلم کھلا ایسا جری اور بے باکی کے ساتھ جملہ بولنے والا ہے تو پھر یہ مسلمان کا جملہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر صورتوں میں یہ جملہ ہی کفریہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو قوم کے جو خوشحال مالدار لوگ تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے۔ تو خوشحالی اور مالداری بذات خود بری چیز نہیں، لیکن اکثر و بیشتر حق کے خلاف اور گناہوں کی طرف اور غفلت کی طرف لے جانے کے اندر اس کا بہت عمل دخل ہے۔ جو بندہ مالدار ہے، خوشحال ہے، اکثر نمازوں سے دور ہوگا، اکثر وہ دین سے دور ہوگا، اکثر دین کے احکام سے دور ہوگا۔ غریب آدمی ہے، خدا کی طرف متوجہ بھی ہوگا، دعا بھی کرے گا، مسجد بھی آئے گا، نیکی کے کاموں میں بھی شرکت کرے گا، گناہوں کے حوالے سے بھی بچنے کا اس کا ذہن ہوگا، لیکن مال بدمست بنا دیتا ہے۔ خوشحالی عام طور پہ انسان پہ غفلت طاری کر دیتی ہے۔ لہذا بطور خاص ان لوگوں کو بڑا محتاط رہنا چاہیے اور بڑا اس حوالے سے کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارا مال، ہماری مالداری اور ہماری خوشحالی ہمیں خدا سے غافل نہ کر دے۔ اب اس کے بعد سابقہ زمانے کے کافروں نے جب حق کے مقابلے میں اتنا کھلم کھلا انکار کیا تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ ارشاد فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہمیں جس طرز عمل ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ باپ دادا کے طریقے پر چلنے والے کیسے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اگر باپ دادا غلط ہیں، قوم کا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، ان کا طرز عمل غلط ہے، تو اس کے مقابلے میں
جو حق کا علم بردار ہے اور جو حق پر چلنے والا اور حق ہی کو ماننے والا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اب اللہ تبارک و تعالی اس ہستی کا بیان کرتا ہے کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قوم گمراہ ہے تو اس کا ہر فرد جو ہے وہ اسی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اسی دلالت کے گڑھوں کے اندر گرا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے اور پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اس باطل کے تالاب کے اندر بھی حق کی کشتی کے ساتھ تیر رہے ہوتے ہیں، وہ گندگی اور گمراہی کے اس کیچڑ کے اندر بھی اپنے خوبصورت ایمان کے پھول کے ساتھ مہک رہے ہوتے ہیں اور دمک رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی عظیم ترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قوم کافر تھی، جس چچا کے ہاں پرورش پائی کہ جسے باپ کی طرح سمجھتے تھے، آزر، اس کا حال کیا تھا؟ وہ بھی کافر تھا، بلکہ بت بنانے والا اور بت بیچنے والا تھا۔ تو گویا آگے پیچھے دائیں بائیں پاس پڑوس اور گھر کے اندر کے افراد بھی ایمان کی دولت سے محروم اور بت پرستی اور شرک کی نجاست میں ملوث تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، مگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ خدا جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل، وہ نہیں کہ باپ دادا کے طرز عمل پہ چلنا ہے، خواہ گمراہ ہوں، غلط ہوں، باطل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی فرما دیا، جس کے لیے یہاں پر لفظ آیا لی ابی ہی، اپنے باپ سے، تو کیونکہ اس نے باپ کی طرح پرورش کی تھی اور چچا کے لیے لفظ باپ کا استعمال ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو آپ نے اس کو یہی فرمایا۔ اور اپنی قوم سے بھی فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اور زندگی کے ہر میدان میں میری رہنمائی وہ خدا کرے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ ایمان کے اظہار کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس خدا کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ہے ایمان کا اظہار، خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اس کا بیان۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ باطل سے، باطل معبودوں سے، باطل مذہب سے، باطل عقیدوں سے بیزاری کا بھی اظہار کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خدا کے نبی ہیں، پیدائشی مومن تھے، موحد تھے، لیکن اگر کوئی شخص دین کفر کو چھوڑ کر دین اسلام اور ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس پہلے باطل مذہب سے توبہ بھی کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دہریہ ہے جو مذہب دین کو مانتا ہی نہیں، خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یہ بھی کہے کہ میں اپنے اس لا دینیت اور دہریت سے نفرت کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کفر سے براءت، بیزاری کا اظہار اور اعلان اسلام، یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جملے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اور جو بے دین لوگ ہیں ان کا تو جو بھی جملے ہیں، جو بھی ان کا ذہن ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ان سے میں عرض کروں گا کہ کیا ان کے لیے یہ کہنا ممکن ہے، جائز ہے کہ وہ یہ کہیں سارے مذہب درست ہیں؟ ہم تو ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، ہم تو ہر مذہب کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو جملہ ہے، جو ہماری تعلیم کے لیے خدا نے قرآن کے اندر نازل فرمایا، ہماری تعلیم کے لیے، قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں، ہماری تعلیم کے لیے، وہ یہ ہے کہ باطل سے، برے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم تو سارے مذاہب کو درست سمجھتے ہیں، ہر مذاہب کے اندر جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہر مذہب لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کا دین پہلے دن سے، آدم علیہ السلام سے آج تک صرف اسلام ہے۔ خدا کا دین جو خدا نے ہمارے لیے نازل کیا وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، نوح علیہ السلام کا دین اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ باطل ہے۔ اور آج کے زمانے میں اسلام کا مطلب صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ لہذا جو آپ کو نبی نہیں مانتا اور وہ یہ کہے کہ میں دوسرے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہوں، کوئی معتبر نہیں، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام صرف وہ جو اس وقت نبی کریم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، یہ دین اسلام ہے اس وقت، اور اسی کو ماننے میں نجات ہے، ورنہ نجات نہیں۔ تو یہ مسلمان ہو کر صرف سیکولر کہلانے کے چکر میں، لبرل کہلانے کے چکر میں، اور کافروں کی نظر میں اور بے دینوں کی نظر میں اور غیر ملکوں کے لوگوں کی نظر میں اپنا سافٹ امیج یعنی نرم تاثر کہ ہم تو بڑے جو ٹھنڈے میٹھے سے لوگ ہیں، ہم تو جناب کوئی شدت کی بات نہیں کرتے۔ شدت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حق کو حق ہی کہا جائے گا، باطل کو باطل ہی کہا جائے گا۔ زمین کو زمین ہی کہیں گے، زمین کو آسمان نہیں کہہ سکتے، آسمان کو آسمان ہی کہیں گے، اس کو دریا راوی نہیں کہہ سکتے۔ تو آسمان آسمان ہی ہے، زمین زمین ہی ہے۔ تو جو حقائق ہیں اس کو ماننا پڑے گا، اور اس کو حق ہی بیان کرنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہم دین اسلام کا احترام کرتے ہیں، ہمارا دین اسلام۔ سب مذاہب درست ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، صرف اسلام درست ہے۔ لہذا یہ باتیں بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ افسوس کہ صرف سیکولرزم، لبرلزم اور دھرتی ہو ماں کے جیسی، بس ان نعروں کے چکر کے اندر جو ہے وہ سارے دین کا ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کفر کے مذہب سے بیزاری کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم نے اس کلمے کو، یہ جو توحید کا کلمہ اور کفر و شرک سے بیزاری کا کلمہ، باطل مذہب سے بیزاری کا کلمہ، فرمایا ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، تاکہ لوگ اسی کلمے کی طرف ہی لوٹیں کہ توحید ہی حق ہے، سچ ہے، رسالت کا مذہب ہی سچ ہے، اور بقیہ باطل ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ صرف اپنی اصلاح ہی نہیں اور اپنے ہم زمانوں کی اصلاح نہیں، بلکہ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کی اصلاح ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دین توحید ہے، فرمایا کہ اسے اپنی آنے والی نسلوں کے اندر، فی عاقبہ، اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے اندر اسے باقی رکھ دیا۔ تو نیکیاں وہ کریں اور دین کی بنیادیں وہ چھوڑیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سچی مسلمان ہوں، نہ یہ کہ آپ کی آنے والی نسلیں بڑی پڑھی لکھی ہوں، ان کے لیے اسکول کالج تو قائم کر دیے، دین ان کے لیے کبھی قائم نہیں کیا، انہیں اسلام کا سچا خادم، غلام، عاشق اور محبت کرنے والا اور مبلغ نہیں بنایا، دنیا اسے کمانے کے ڈھیروں طریقے پیچھے سکھانے کے لیے چھوڑ دیے۔ تو دین کو اپنی اولاد میں سب سے مقدم پیچھے چھوڑیں، باقی پھر دنیا کا بھی کریں، وہ بھی ان کو جو ہے وہ بھکاری بنانے کے بجائے ان کو ہنرمند بنائیں، انہیں جو ہے لوگوں کے لیے مفید بنائیں، انہیں آپ سائنسدان بنا دیں، ڈاکٹر بنائیں،
لیکن ساتھ میں سچا مسلمان بھی بنائے، صرف ڈاکٹر نہ بنائے، صرف سائنسدان نہ بنائے، مسلمان سائنسدان بنائے، مسلمان ڈاکٹر بنائے، باعمل مسلمان بنائے، دنیا ہی نہ سنوارے آخرت بھی سنوارے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کفار قریش پر اپنے انعام اور قرآن کے ساتھ ان کافروں کے رویے کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ یہ کفار قریش کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے۔ ایک تو اوورآل ہر بندے کو رزق ملا، ہر بندے کو زندگی گزارنے کے اسباب ملے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ بطور خاص کفار قریش پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ مکے میں رہائشی خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اور ان کو مجاورین حرم سمجھنے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کے قافلے بھی نہیں لوٹتے تھے، ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سامان دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا، خدا کا دین آ گیا، اور حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لے آیا۔ لیکن جب وہ حق ان کے پاس آیا، جب وہ خدا کا سچا دین آیا، جب وہ قرآن آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کی جو فصاحت و بلاغت اور اثر، اس کی تاثیر ہے، اس تاثیر کو خدا کا کلام، اس تاثیر کی وجہ سے خدا کا کلام قرار دینے کی بجائے جادو قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا۔ اب اس کے بعد پھر کفار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض ہے، وہ بیان کیا اور اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور معاملات کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ میں آیت کے بعد جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کافر ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف، ان دو شہروں میں رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہ کافروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتراض تھا۔ ان کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کسی قبیلے کے سردار ہیں، نہ یہ بہت مال و دولت والے آدمی ہیں۔ جب یہ بہت بڑے سردار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس بڑا کثیر مال بھی نہیں ہے، تو ان کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ یہ کیسے نبی بن گئے؟ نبی اگر بننا ہی تھا تو نبی تو بنتا کو مکے کا بڑا تاجر، جیسے ولید بن مغیرہ تھا، بڑا پیسے والا، بڑا تاجر، قوم کا سردار تھا، اور یا پھر طائف کے اندر جو ہے وہ ثقفی قبیلے کے جو ہے وہ بڑے بڑے مالدار لوگ موجود تھے، ان کو بنا دیا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بنا دیا گیا؟ اب یہ ان کی ایک جہالت تھی کہ ان کی نظر میں نبوت کا معیار یا تو سرداری ہے یا پیسہ، جبکہ سرداری اور پیسہ جو ہے یہ نبی ہونے کا معیار خدا کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں۔ نبوت تو ایک ایسا منصب ہے جو خدا کے دین کو پھیلانے کا ہے، اس میں تو اس ہستی کا کردار، اس کا ایمان، اس کے ایمان کی قوت، اس کی ذات کی خوبیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ کسی کے اندر ہو تو اس کو نبی بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑا خوف خدا والا تو اس کو نبی بنا دیا جائے گا۔ نبی بنانے کا معاملہ خاص اللہ کے انتخاب پہ ہے، اسی لیے نبوت وہبی ہے، خدا کا خاص عطیہ ہے، کسب یعنی بندے کی محنت کا اس میں تعلق نہیں۔ لیکن خدا جس کو بناتا ہے
ان کے جو اوصاف ہیں وہ ان کی قلبی پاکیزگی، ان کے کردار کی عظمت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہ یہ کہ کسی کے مال اور کسی کی جو ہے وہ دولت اور سرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نبی بناتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، جو ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جیسے چاہتا ہے تقسیم فرماتا ہے۔ دنیاوی مال و اسباب، روپیہ پیسہ، یہ خدا کے مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مال دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ دو بھائی ہوتے ہیں، ایک سگے باپ کی اولاد ہے، ایک اربوں پتی ہوتا ہے، دوسرا بھکاری ہوتا ہے، اس کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ دونوں ایک ہی باپ سے ایک ہی ماں سے۔ اچھا، دو برابر درجے کے ذہین ہوتے ہیں، لیکن ایک مالک ہوتا ہے، دوسرا نوکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذہین مالک ہوتا ہے اور کم عقل نوکر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کم عقل مالک ہوتا ہے، ذہین آدمی اس کے نوکر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیٹ جو ہیں کوئی اتنے ذہین تھوڑی ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، لیکن بڑے بڑے سی اے کیے ہوئے اور بڑی بڑی تعلیم یافتہ لوگ، کوئی اس کا مینیجر ہوتا ہے، کوئی اس کا کچھ ہوتا ہے، کوئی اس کا کچھ ہوتا ہے۔ تو جو دنیا کا مال ہے کہ جس کی حیثیت ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر ہے تو نبوت جس کا خدا کی بارگاہ میں بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پہ کیسے چھوڑ دیتا؟ تو وہ بھی خاص خدا کا عطیہ ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ اے نبی، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنا دیا جائے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ غور کریں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے۔ جو دنیا کی روزی ہے وہ بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، تو نبوت جیسا منصب ان کی مرضی پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے ان لوگوں میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں اس کا خلاصہ ویسے تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو یہ بتا دیا کہ دنیا کا جو مال و اسباب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تقسیم کرتا ہے۔ جب دنیا کا مال و اسباب کہ جس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، تو نبوت جیسا عظیم منصب بھی خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ بھی جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے نبی نہ بنائے۔ ان لوگوں کی ذہنیت پر نبی نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ یہ ولید بن مغیرہ بڑا پیسے والا، عروہ بن مسعود ثقفی بڑا پیسے والا، لہذا اس کو نبی بنا دیا جائے، ایسا نہیں۔ اور نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی بندے کی محنت کا اس میں دخل نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ ہاں، منتخب اسے ہی کرتا ہے جس کا کردار بڑا اعلیٰ، جس کا ایمان بڑا اعلیٰ، جس کے کمالات اور خوبیاں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور پھر اس میں بھی یہ بات کہ یہ جو ہے، یہ جو میں نے جملہ کہا کہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ نبی کریم یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تک نبی بنانے کا یہ سلسلہ اس انداز میں تھا۔ پھر جب آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب ختم، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پہلے سے بنے ہوئے نبی ہیں، وہ نئے سرے سے نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ اب جو دنیاوی ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بیان فرماتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ کو غریب بنایا، جیسے بھی اوپری یہ الفاظ گزرے ہیں،
فرمایا کہ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے کچھ لوگوں کو دوسروں پر کچھ درجے برتری عطا کی، کچھ کو دوسروں پر بلند کیا، کوئی بڑا پیسے والا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سردار ہے، کوئی غلام نوکر ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اگر سارے برابر کے پیسے والے ہوں، سارے ہی سردار ہوں، تو کام کون کرے گا؟ سردار صاحب تو جو ہے وہ گھر کا پوچھا نہیں پھیریں گے، سردار صاحب تو واش روم صاف نہیں کریں گے، سردار صاحب تو باہر کے گٹر صاف نہیں کریں گے، اور پیسے والا تو نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ زیادہ دیا، سردار بنایا، وہ اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، کسی کو نیچا بنایا، وہ اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ تو یہ نظام کائنات ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سب کو پیسہ ہی پیسہ دے دے اور سب کو امیر ہی بنا دے، سب کو سونے چاندی کے محلی دنیا کے اندر دے دے، تو ہوگا کیا؟ لوگوں کا دل تو کرتا ہے کہ یار سارے برابر ہوں، سارے برابر ہوں، بلکہ اس کے اوپر تو پورے وہ مذہب ایجاد ہو گئے کہ جناب کمیونزم کے نام پہ کہا کہ وہ سب برابر ہونے چاہیے، کسی کی ذاتی ملکیت میں کچھ نہ ہو، سارے کا سارا حکومت کے قبضے میں۔ لیکن یہ انسان کی فطرت کے خلاف، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ نظام کبھی چل ہی نہیں سکا۔ جنہوں نے کیا بھی کچھ عرصہ چلایا، کچھ سال چلا، اس کے بعد تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آخرت نہیں ملنی، یعنی کافر، تو چلے ان کو دنیا تو مل جائے، دنیا تو ان کو بھرپور ملے۔ مسلمانوں کو تو آخرت میں جنت میں سونے چاندی کے محل ملیں گے، تو کافروں کو دنیا کے اندر سونے چاندی کے محل مل جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت بناتے جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونے کی بھی بنا دیتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہو نا کہ جو کفار ہیں ان کا مال و دولت دیکھ کر مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے بیڈ، یہ سارے کے سارے چاندی اور سونے کے بنا دیتا۔ کافروں کے گھر سونے کے ہوتے، ان کے بیڈ سونے کے ہوتے، ان کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا تو پھر لوگ جو عام مسلمان ہیں ان کے دلوں کو صبر نہ آتا، وہ بھی بولتے یار آخرت دیکھیں گے جب ملے گی، ابھی دنیا میں تو سونے چاندی کے محلوں کے اندر رہنا شروع کرو، تو جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آخرت کے اندر تو ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کو اتنا سونا چاندی نہیں دیا اور اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ مسلمان ہی اپنا دین ایمان چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑیں۔ تو یہ خدا کی حکمتیں ہیں، یہ خدا کی حکمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دین ایمان بچ جاتا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ اگر یہ بات آپ اب اپنے جو ہے وہ قرب و جوار میں غور کریں کہ اگر کفر کرنے کے بدلے میں لوگوں کی زندگی خوشحال ہو جائے، کھانا پینا سونے چاندی کے محل ملنا شروع ہو جائیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان پہ جمے رہیں گے؟ ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، بلکہ آیت مبارکہ کے اطلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو سارے ہی۔
تو سب کا یہ حال ہوتا، جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں سارے ایک ہی گروہ کے اندر ہوتے، وہ شاذ و نادر ہی خدا کے بندے جو ہے وہ رہ جاتے کہ جو اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے مال و دولت کا ہونا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور غربت، شدید غربت سے بچنا جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ سارے سونے چاندی کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جتنا کچھ یہ ہو جاتا، سونے چاندی کی ساری چیزیں بھی بن جاتی، یا جو دنیا کے اندر مال و اسباب ہے، یہ سب کا سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جتنا اگر کسی کا سونے کا گھر ہو، ابھی آپ اندازہ لگا لیں، ایک آدمی کی آمدنی اتنی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ایک روپے کا نوٹ، ایک ایک روپے کا نوٹ جو ہے، اس کی جتنے کھرب روپے اس کی دولت ہے، اگر ایک ایک روپے کا نوٹ یا 100 روپے کا نوٹ وہ یوں رکھ کے اگر یوں بلندی کی طرف جائیں، ایک نوٹ کے اوپر لمبائی میں دوسرا نوٹ، تو 14 مرتبہ چاند تک جا کے واپس آ جائے نوٹ، اتنے ہیں اس بندے کے پاس، اتنے نوٹ ہیں۔ لیکن اس سب کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کیا اس کو موت نہیں آنی؟ جس کے پاس اتنی دولت ہے، جو کھربوں روپے کا مالک ہے یا اربوں ڈالر کا مالک ہے، کیا اس کو موت نہیں آنی؟ تو پھر یہ سارا کیا درا پیسہ یہ کدھر جائے گا؟ اچھا، جس کے پاس ایک کھرب روپیہ ہے تو کیا وہ ایک دن میں 100 مرتبہ کھانا کھاتا ہے؟ اب خود غور کر لیں، وہ بھی دن میں 3 ہی مرتبہ کھاتا ہوگا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے 5 مرتبہ کھا لے۔ تو کھربوں روپے والا، کھربوں روپے کا مالک بھی دنیا کے اندر کھانا 3 ہی مرتبہ کھاتا ہے، صبح دوپہر شام، یہ 4-5 مرتبہ تھوڑا بہت مزید ملا لے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اچھا، دنیا کا کھربوں پتی آدمی بھی بدن پر 1-2 کپڑے ہی پہنتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 100 کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ کھربوں پتی آدمی ایک ہی گاڑی میں بیٹھتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 10 گاڑیوں میں اپنی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ سارا محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ 40-50 سال تک وہ کمانے میں لگاتا ہے، تب جا کے اچھا خاصا پیسہ آتا ہے۔ پیدائشی پیسہ تو کسی کو نہیں ملتا۔ اس کے بعد 70 سال میں بندہ جا کے مر جاتا ہے، تو درمیان کے 25-30 سال ہے کہ جن کے اندر اس نے پیسے سے انجوائے کیا۔ اور وہ انجوائے کیا کرے گا؟ 40 سے جب اوپر ہوا تو اب ڈاکٹر نے پرہیزی بتانا شروع کر دی کہ جناب آپ کی مرچیں نمک تیز نہ ہو، بلڈ پریشر ہو جائے گا، میٹھا زیادہ نہیں کھانا، شوگر ہو جائے گی، فلاں چیز نہیں کھانا، کیمیکل ہے، کینسر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سارا دنیا کے مال و دولت کی حقیقت۔ معتدل ہونا چاہیے، اس کی ہمیں حاجت ہے، اس سے ہمارا دین بھی محفوظ، ہماری دنیا بھی بچی رہتی ہے۔ لیکن بے تحاشا کی اور بے حد و حساب کی ہوس، اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر آخرت کا جو حساب اور وبال ہے وہ اس کے ساتھ جدا ہے۔ ہاں، جو آخرت ہے سبحان اللہ، اس کی کیا بات ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو کیا کمال ہے، وہ تو، لیکن ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لہذا مال کے اندر اعتدال کا راستہ جو ہے یہ بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی تو پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے قرضوں سے پناہ میں رکھنا، قرضوں سے مجھے بچا کے رکھنا کہ بندے پہ قرضے نہ چڑھے ہوئے ہوں۔ اے اللہ مجھے بیماریوں سے بچا کے رکھنا، اے اللہ مجھے دوسروں کی طرف محتاجی سے بچا کے رکھنا، اے اللہ مجھے ایسے فقر سے بچا کے رکھنا جو میرے ہوش و حواس اڑا دے، ایسے فقر سے بچا کے رکھنا، لیکن ایسے مال سے بھی بچا کے رکھنا جو مجھے سرکش بنا دے۔ یہ بھی حدیث مبارک میں، ایسے فقر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ جو ہمیں ہوش و حواس بھلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مال سے بھی محفوظ رکھے کہ جو ہمیں سرکش بنا دے، جو ہمیں غفلت میں ڈال دے۔ تو لہذا یہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ آدمی کو چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔